بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے محبتیں بہت تیزی سے نکلتی جا رہی ہیں، نفرتیں عام ہو رہی ہیں۔ کوئی انسان بھی کسی انسان کا عام طور سے بھلا نہیں چاہتا ہے، ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسانوں کی عام طور سے شکایتیں آتی رہتی ہیں کہ ہم لوگ کمائی تو بہت کرتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں رہتی ہے۔ کتنا بھی پیسہ کما لیں تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے اور کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر اختلاف بہت تیزی سے برپا ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کا علاج تلاش کرنا چاہیں اور اس کی وجہ تلاش کرنا چاہیں تو ہمیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ہر واقف اور ناواقف کو آپ سلام کیا کرو، اور کبھی کسی سے ایسے ناراض نہ ہو جانا کہ سلام تک ترک کر دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آگے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی اور اس کے فائدے بھی بیان فرمایا ہے کہ اگر تم سلام عام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت ڈالے گا، یعنی کہ جو نفرتیں ہیں وہ ختم کر دے گا اور آپس میں محبتیں پیدا فرما دے گا۔ اور دوسری چیز کی وجہ جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اور مالوں میں برکت دے گا، یعنی کہ جو مال ہم لوگ کما کے لاتے ہیں تو وہ مال ہمارا غلط جگہ، بیماریوں میں یا کسی اور دوسری جگہوں میں خرچ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی وہ اچھی سے اچھی جگہ اور بہتر سے بہتر جگہ خرچ ہوگا، جس کا ہمیں علم ہوگا اور ہمیں احساس نہیں ہوگا کہ ہم کمائی تو بہت کر رہے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تیسری چیز ہے اختلاف کے بارے میں۔ اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرمایا ہے کہ اور شیطان تم میں اختلاف پیدا نہ کر سکے گا، یعنی جو عام طور سے لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلام کرنے کی برکت سے اس اختلاف کو بھی ختم فرما دیں گے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپس میں ملو تو السلام علیکم کہا کرو، اور دوسرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں جواب دے کر حق اخوت ادا کرے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، دعا دیتے ہیں تو اس میں ایک بھائی بندی ظاہر ہوتی ہے، اور جو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اس سے ایک اتفاق ظاہر ہوتا ہے، انفرادیت اور اختلاف ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ تو اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ اور ذکر فرمائی ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، سلام ہر انسان کر سکتا ہے، ہر انسان کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ جیسے کہ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام بینکم، یعنی سلام کو اپنے درمیان میں عام کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، جاننے والا ہے، بھائی ہے یا کیا ہے، جو بھی آپ کو بھائی ملے تو اسے آپ سلام کریں۔ اس سلام کرنے کے ہمیں فائدے یہی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے، اور گھروں میں ہمارے جو مال ہے، دولت ہے، ان میں برکتیں نازل فرمائیں گے، اور شیطان جو اختلاف لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اس کو ختم فرما دیں گے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو گھر والوں کو بھی السلام علیکم کہا کرو۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے، ہم ایسے ہی اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم سلام کر کے داخل ہوں تو اتنا بڑا فائدہ اس کا ہے کہ یہ سلام تمہارے گھر کے لیے موجب رحمت ہوگا۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہر پریشانی اور ہر انداز اور ہر موقع کے لیے ہر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں علاج بتلایا ہے، لیکن کمی جو صرف ہے وہ ہے ہمارے تلاش کرنے کی، اسے ڈھونڈنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ اتنا سا عمل ہے کہ اگر ہم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے اپنے گھر والوں کو سلام کریں تو ایک تو سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہمیں مل رہا ہے، دوسرا یہ گھر کی برکت کے لیے یہ ایک وسیلہ بن جائے گا، ایک ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص سلام کہہ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی صلح صفائی کا ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ یعنی صلح صفائی کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں جو جھگڑے ہوتے ہیں نفرتوں کی وجہ سے یا اختلاف ہونے کی وجہ سے یا کسی اور ذریعے کی وجہ سے جو جھگڑے ہوتے ہیں یا کوئی انسان دوسرا اس سے جھگڑا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا جو ہے ذمہ دار ہو جاتا ہے، اپنے ذمے میں لے لیتا ہے، یعنی ان تمام چیزوں سے انسان کو جو ہے محفوظ رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ایک بہت چھوٹا سا عمل ہے بظاہر دیکھنے میں، لیکن اعمال کے اعتبار سے اتنا بڑا ہے کہ اس سے ہماری زندگی میں سکون اور راحت پیدا ہو سکتی ہے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ہی نہ چاہیں تو پھر بہانے ہزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہماری زندگیوں میں داخل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔